گنڈا ویڈیوز بھی سرکولیٹ کی جا رہی ہیں جس سے پینک کی صورتحال ہے۔ اب بیرون ممالک سفر کرنے والے اور دوسرے ممالک میں موجود جو پاکستانی ہیں اس پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے اور امیگریشن کاؤنٹرز پر موجود عملے پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ایسا کوئی لایا عمل اپنایا بھی جانا تھا تو اس پر ایک واضح اور جامع پالیسی اپنا کر جتنے بھی مسافر تھے ان کو قبل از وقت ہی ایجوکیٹ کیا جاتا جس سے یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، لیکن ہمارے یہاں اکثر ایسے ہی فیصلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گو کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور نے اس حوالے سے اپنا ایک موقف بھی دیا ہے، آئیے پہلے وہ سن لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو بہت زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ آنے والے لوگوں کو بلا وجہ آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں نوکریاں کرنے جا رہے ہیں اور اس کے حلال کے لیے یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان سب باتوں کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ آپ ان سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ آپ دیکھیے کس طرح کی ویب سائٹس ان کو یہ چیزیں پوسٹ کر رہی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ کس طرح کی اے آئی جنریٹڈ فوٹوز اور ویڈیوز کو اس پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہمیں امیگریشن میں کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جو ملک سے باہر ویلڈ ویزا پر اپنے ویلڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ کسی بھی جائز پرپز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان کو روکنا تو درکنا ان کو امیگریشن کا عملہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور آپ کسی ایسے پینک کا شکار نہ ہوں، اور جو بھی آپ کی موومنٹ ہے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں آپ بلا خوف و خطر وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اب میں آنا چاہوں گا اس عمل کی طرف کہ ایسے بہت سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں جو کہ کسی طرح سے مختلف ہیومن سمگلنگ کے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور آپ ماضی میں شاہد ہیں کہ اس طرح کے مورتانیہ بوٹ انسیڈنٹ اور گریس بوٹ انسیڈنٹ جیسے واقعات ہوئے ہیں جس میں معصوم لوگوں کو پھنسا کر ان کو یورپ کے خواب دکھا کر ان کو مختلف ڈنکی کے طریقوں سے باہر لے جایا گیا، ٹرانزٹ میں کسی اور ملکوں کے ویزا اور پاسپورٹ دے کے ان کو کسی ایسی جگہ پہ پھنسا دیا گیا جہاں پہ ان کے اہل خانہ سے نہ صرف پیسے مانگے گئے بلکہ بہت سارے کیسز میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے نہ صرف تو پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پہ خراب ہوتا ہے، ہمارے گرین پاسپورٹ کی قدر کم ہوتی ہے، بلکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اب ہمیں ویزا دینے میں مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور ہم جائز مقاصد کے لیے بھی باہر کے ملکوں میں نہیں جا سکتے جہاں پہلے ہمیں 24 سے 48 گھنٹوں میں ویزا مل جایا کرتا تھا۔ سو ایف آئی امیگریشن حکام جو ہے ایئرپورٹ پر ہم ان تمام لوگوں کے ویلڈ ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں اور ان کی پروفائلنگ کرتے ہیں، اور بالکل ایسے کسی آدمی کو نہیں روکا جاتا جو باہر کسی ویلڈ پرپز کے لیے جا رہا ہے، بلکہ جلد از جلد ان کو امیگریشن کے عمل سے کلیئر کیا جاتا ہے۔ ایسے عوامل ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں لوگ ان ہیومن سمگلر کے جھانسے میں آ کے مڈ ٹرانزٹ میں اپنے روٹ چینج کرتے ہیں، یا اپنے ساتھ ایسے اکمپلس لے کے جاتے ہیں ماں یا بہن کی صورت میں، جن کے ذریعے وہ عمرہ اور ایسے گارڈ کے ذریعے یہاں سے نکلتے ہیں، اور رستے میں وہ ٹرانزٹ میں وہاں سے نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپل دوسرے ملکوں سے جو لوگ یہ ڈپورٹ ہوتے ہیں ان کی صورت میں آتی ہیں، اور پھر پراپر طور پر ہمارا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ان کی انکوائری کرتا ہے، ایف آئی آر درج کرتا ہے، ایسے ہیومن سمگلرز کا سدباب کیا جاتا ہے۔ سو لہٰذا ایسی چیزوں سے بالکل اپنے کان نہ دھریے، ان افواہوں پہ اپنے کان نہ دھریے، اور اس گارڈ میں کسی بھی جو بہت سارے فراڈ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے نوسر باز ہیں، ان کو ایف آئی اے میں امیگریشن کلیئر کرانے کے لیے خدا را اپنی قیمتی اپنی اماؤنٹ، اپنے پیسے، اپنی رقوم مت دیجیے۔ یہ تمام وہ نیٹ ورک جان بوجھ کے ایک چیز میں کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک لوگوں میں انریسٹ بھی پیدا کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کا سارٹ تھا جو آپ لوگوں نے سنا ہے، بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے بتائی ہے کہ کون کون سی چیزیں اور کس طرح اس کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو اس پر ہم کچھ امیگریشن ایکسپرٹ سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا مسافروں کے لیے مزید جو سہولیات ہیں یا باہر جانے کی جو سفری سہولیات ہیں وہ محدود ہونے والی ہیں نہیں ہونے والی ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے نعمان چٹھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ نعمان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ نعمان صاحب، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے آف لوڈنگ کا کہ جتنے بھی مسافر جا رہے ہیں کچھ کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اتار کے گھر بھیجا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار یور انویٹیشن فار ٹوڈے۔ دیکھیں پہلی بات جس طرح ابھی انہوں نے فرمایا کہ ملک کی وقار داؤ پہ لگا ہوا ہے، ملک کی وقار بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے دو رائے نہیں ہے۔ کوئی بھی انڈیویجول جو ملک کی بدنامی کا باعث بنے اسے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتنی بالکل ایسے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا، اصل مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ جب یہ سوشل میڈیا سے لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوا۔ ہاں جی، اگر گورنمنٹ کی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا رہی تھی تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کیا جاتا؟ ہاں جی۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔
رات کو 12 بجے میں ایک کلائنٹ کا مجھے فون آیا جو پوری فیملی کے ساتھ UK جا رہا ہے اور پلیئر ٹرپ کے لیے جا رہا ہے اور بلینری ہے. اس نے کہا جی سر پتہ چلا ہے کہ کوئی ایئرپورٹ کے اوپر ہمیں پہلے اسٹامپ لے کے جانا پڑے گا, وہ دینا پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ کو وہ چیزیں ان لوگوں سے پتہ لگیں جو اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا ہی نیریٹو چلے گا نا. چاہیے تو حکومت کو یہ تھا یا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو یا FIA کو کہ پہلے اس کے بارے میں آگاہی مہم شروع کرتے. جی ایسے ہی ہے. اس پہلی بات تو یہ. دوسری پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کیا کیا, ایک نوجوان ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے, پہلے آپ نے اس کو کسی کے پاس جعلی ڈگریاں بنوانے گیا, اس نے اس کو لوٹا. کسی کے پاس وہ اپنی کوئی بینک سٹیٹمنٹ جعلی بنوانے گیا, اس نے اس کو لوٹا. سب کو جب لٹا کے آخر پہ وہ 2 نمبر ایجنٹ کے پاس گیا, اس نے بھی اس کو لوٹ کے آگے پروسیڈ کیا اور سب بیچارہ اپنے ماں باپ کا زیور سب کچھ بیچ کے ایئرپورٹ پہ گیا تو آپ نے اس کو ڈپورٹ کر دیا. آپ وہ اپنا سسٹم کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ آپ اپنا سسٹم کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت روز قانون سازی کر رہی ہے اور قانون سازی وہ کر رہی ہے جس کے اندر حکومت کے اپنے فائدے ہیں. حکومت وہ قانون سازی کیوں نہیں کر رہی؟ آج بھی اس ملک کے اندر ایجنٹس کا کوئی ریگولیشن نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ جو بھی کہتا ہے جی میں آپ کو باہر بھجوا دیتا ہوں, اس کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے پوری جمع پونجی لے کر اور وہ پھر لٹ کے آ جاتے ہیں. اس پہ مزید بات